السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ ویلیڈیشن اور اکنالجمنٹ کیا ہے، اس کو کیسے کر سکتے ہیں، اور کیا ڈفرینس ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ سوال صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ بات سننا اور بات کو ماننا یہ دونوں فرق چیزیں ہیں۔ جب ہم کسی کی بات سنتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اصل میں کسی غلط یا صحیح کا تعین نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حقیقت کے بارے میں بولنے والے کا پرسپیکٹیو کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نقطہ نظر کیا ہے، ہم اس کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ریالٹی ایک ہوتی ہے، حقیقت ایک ہوتی ہے، واقعہ ایک ہوتا ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے رخ، دیکھنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ ہم ڈسپلنری تھنکنگ میں پرسپیکٹیو ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کا پرسپیکٹیو کنسیڈر کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور یہ دوسروں کا پرسپیکٹیو کنسیڈر کرنا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کو اکنالج کرنا، اس کو جو ہے جیسا ہے کہ بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کو انویلیڈیٹ نہیں کرنا، اس کو جج نہ کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ جو حقیقت ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ میں ایک اور رخ سے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہوں، میں اپنے ایکسپیرینسز کی بنیاد پہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ جو ہمارا بچہ ہے، جو ہمارا اسپاؤس ہے، یا جو بھی ہے دوسرا بندہ، وہ حقیقت کو کسی دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ایکسپیرینسز کی روشنی میں اس کو جج کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم کسی دوسرے کے پرسپیکٹیو کو کنسیڈر کرتے ہیں، اس کو جو ہے جیسے ہے کہ بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم دوسرے کے اینگل سے چیز کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے، ہمارا یقین یہ ہوتا ہے کہ میرا پرسپیکٹیو جتنا ویلڈ ہے، جتنا ایک میں سمجھتی ہوں کہ صحیح ہے، اسی طرح دوسرا بھی اپنے پرسپیکٹیو کو درست سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو کانفلکٹ کو کیسے ریزالو کیا جائے، کیونکہ ہر کسی کا پرسپیکٹیو مختلف ہے، تو ہمیں یہاں پہ یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر چیز کا کوئی رائٹ یا رانگ نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے حلال حرام قرار دیا ہے وہ ہمارا پرسپیکٹیو نہیں ہے، وہ حقیقتیں ہیں، لیکن ہم میں سے ہر کوئی حالات و واقعات کو مختلف انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے، مختلف انداز میں جج کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم کسی کی بات سنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی بات مان رہے ہیں یا ہم سرنڈر کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے کی بات کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، بچہ کوئی بات کرتا ہے تو ہم کہیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے آپس کی گفتگو میں اگر آپ غور کریں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب دو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کرتا ہے تو دوسرا اپنی بات شروع کرنے سے پہلے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے کہتا ہے، یعنی اپنی بات کرنے سے پہلے دوسرے کی بات کو نگیٹ کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک وجہ اس کی انسیکیورٹی بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہم انسیکیور ہیں، ہمیں خود اتنا زیادہ شور نہیں ہے، اور ہمیں یہ خوف ہے کہ شاید دوسرا اپنے اسٹرینتھ آف اسپیچ یا دوسرے اپنے پاور کے ذریعے ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گے، اس لیے ہم برش آف کرتے ہیں، ہم اس کو پرے رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حقیقت کو پرکھنے کا جو ہمارا پرسپیکٹیو ہے وہ اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا سامنے والے کا انداز سوچنے کا یا دیکھنے کا، حالات و واقعات کو دیکھنے کا انداز ہے، وہ بھی اتنا ہی ویلڈ ہے، وہ اتنا ہی اس کی حق رکھتا ہے کہ اس کو اکنالج کیا جائے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بہت سارے کانفلکٹس ریزالو ہو سکتے ہیں، اور جو ہم assertive کمیونیکیشن میں کی بات کرتے ہیں، سپورٹیو لسننگ کی بات کرتے ہیں، ایکٹیو لسننگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بنیادی اکائی ہے کہ ہم دوسرے کے پرسپیکٹیو کو کنسیڈر کرتے ہیں، اکنالج کرتے ہیں، اس کی ویلیڈیٹی پر کوسچن نہیں اٹھاتے، اس کو جج نہیں کرتے، اس کے اوپر ایک فیصلہ صادر نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ ایسا سمجھتے ہیں، آپ کا یہ خیال ہے، یعنی کہ آپ اس بات کو اس طرح سمجھتے ہیں۔
اس کی مثال یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے جب ہم کسی کے پرسپیکٹیو کو کنسیڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم دوسرے لوگوں کے پرسپیکٹیوز کو، دوسرے لوگوں کے سوچنے کے انداز کو، دوسروں کے خیالات کو بھی ہم کنسیڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ان کا ڈیو رائٹ دینے لگتے ہیں، تو حقیقت ہمارے اوپر مزید واضح ہو جاتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، حقیقت کو کئی ڈائمنشن سے دیکھا جا سکتا ہے۔ حقیقت کو ہم صرف اپنے ڈائمنشن میں دیکھنے کی عادت کریں تو ہمارا ویژن بڑا نیرو ہو جائے گا، کیونکہ ہم بہت سارے اینگل سے نہیں دیکھ سکتے، ہمارے ایکسپیرینسز لمیٹڈ ہیں۔ لیکن جب ہم کسی دوسرے کے ایکسپیرینس کو، دوسرے کے ویو کو، دوسرے کے پرسپیکٹیو کو کنسیڈر کرتے ہیں تو ہمیں حقیقت کا ایک اور رخ نظر آتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا کہ ریالٹی کو اس کے ہر ڈائمنشن میں دیکھا جائے۔ آپ اس کی یہ ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں روٹی کا مطلب ہے، چپاتی کا مطلب ہے ایک خاص سائز کی روٹی، ٹھیک ہے، جس میں ہم لوگ ڈائٹ پلانز میں بھی ہم دیکھتے ہیں یا ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں تو ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا 1-1.5 روٹی کھائیں، اس سے زیادہ نہ کھائیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جب ہم انڈیا کے کسی علاقے میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہم جائیں گے تو وہاں پہ ہم کہیں گے ان کو کہ کھانے کے ساتھ 2 روٹیاں دے دیں، تو وہ حیرت سے آپ کو تکنا شروع کر دیں گے۔ بلکہ مجھے میرے بڑے بھائی نے واقعہ سنایا کہ جب وہ انڈیا وزٹ کرنے گئے تو انہوں نے ریسٹورنٹ میں انہوں نے کہا کہ مجھے 2 روٹیاں دے دیں سالن کے ساتھ، تو ویٹر بہت پریشان ہو گیا، وہ کہتے ہیں نہیں صاحب 15-20 تو زیادہ چاہیے ہوں گی۔ تو وہ میرے بھائی کہتے ہیں میں بہت پریشان ہو گیا کہ مطلب کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ 15-20 روٹیاں میں کھا جاؤں گا، لیکن جب وہ روٹیاں لے کر آیا تو اس کا سائز بالکل اتنا تھا جیسے ہم بچوں کے لیے چھوٹی سی روٹی بناتے ہیں، یعنی ہماری ایک روٹی کا آپ سمجھ لیں 1/6 آٹے سے بنی ہوئی روٹی تھی، بالکل چھوٹی سی۔ تو یہ روٹی کے بارے میں ہمارا پرسپیکٹیو جو ہے وہ یہی ہے، روٹی کے بارے میں ان کا پرسپیکٹیو بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ تو جب ہم مختلف لوگوں کے پرسپیکٹیو کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمارا پرسپیکٹیو وسیع ہو جاتا ہے، ہمارا حقیقت کے بارے میں ہمارا اوپینین، ہمارا نقطہ نظر وسیع ہوتا ہے۔ بچوں کے بارے میں ہم کیسے ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں؟ جب بچے ایموشنلی چارجڈ ہوتے ہیں، جب بچے کوئی سوال کرتے ہیں تو اس کو نہیں ایسا نہیں ہے، یا اس کو مذاق اڑانا، یا اس کو بلٹل کرنا، یا اس کو برش آف کرنا کہ نہیں ایسا نہیں، یہ کیوں کرے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یا یہ یعنی میننگ لیس ہے، یہ تم جو کر رہے ہو، یہ تمہاری جو خیال ہے وہ بالکل بے وقت ہے، یہ کہنا بچے کے کانفیڈنس کو، سیلف اسٹیم کو سبوتاج کرتا ہے۔ تو جب بچہ کوئی کسی ایکسپریشن، کسی فیلنگ کو ایکسپریس کرتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، تو اس کو ویلیڈیٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم سنیں گے، آئی کانٹیکٹ کریں گے اور اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ ہاں آپ نے یہ سوال پوچھا، اس کا مطلب ہے آپ نے سوچا۔ کیونکہ بچے جب سوال کرتے ہیں تو عام طور پر ان کو سوال کا جواب نہیں چاہیے ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے سوال کرنے کے فوراً بعد دوسرا سوال کرتے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور ان کو اکنالجمنٹ چاہیے، ان کے اپنے اندر جو پروسیس چل رہا ہے لرننگ کا، تو اس کی اکنالجمنٹ چاہیے، ان کو اس کی انکریجمنٹ چاہیے، ان کو جینٹل گائیڈنس چاہیے۔ تو جب کوئی سوال کرے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں پوری وضاحت دینی ہے یا ہمیں پورا اس کو ایکسپلین کرنا ہے، بلکہ اس کے جو سوال ہے اس کو ویلیڈیٹ کر کے، اس کو اپریشیٹ کر کے، اس کو اکنالج کر کے کہ ہاں اچھا آپ نے یہ سوچا، یعنی ریفریز کر کے کہ اچھا یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ پھر جب بچہ بالکل ریڈی ہو تو پھر اپنا ایکسپیرینس بتائیں، اپنا نالج شیئر کریں، اور اس نالج کو شیئر کرنے کے لیے ایک یک طرفہ لیکچر کی صورت میں نہیں، بلکہ ایک ڈائلاگ کی صورت میں، جس میں ہم بچے کی امیجنیشن اور اس کی کیوریوسٹی کو نرچر کریں، چھوٹے چھوٹے سوال کریں، جو چیزیں آلریڈی اس کو پتہ ہیں ان سے لنک بنائیں، جو ہمارے ڈسپلنری تھنکنگ کے سٹرینڈز ہیں ان کو اپنی گفتگو میں شامل کریں، پرسپیکٹیو کی بات، پیٹرنز کی بات، چینج کی بات اور سگنیفیکنس کی بات، یہ سب چیزیں کو اس گفتگو میں شامل کریں۔ جو ہم آج کل قرآن میں پڑھ رہے ہیں یا حدیث میں پڑھ رہے ہیں اس کو بھی بیچ میں انوالو کر کے، جو ان کا پریویس نالج ہے اس کو بھی اسٹیمولیٹ کر کے، اس کے بارے میں چھوٹے سوال کر کے، اور پھر جو ہم پڑھ رہے ہیں
اکیڈمکس کے جو پڑھ رہے ہیں اس کو بیچ میں شامل کر کے، تو اس کو ایک ڈائلاگ کی صورت دے دیں، اور جو وہ سوال کر رہا ہے اس کی ویلیڈیٹی کو پہلے کنفرم کریں، اور یہ سمجھ لیں کہ جب ہم بات سنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں۔ جب حدود کی بات آئے گی، باؤنڈریز کی بات آئے گی، جہاں ہیلدی نو کہنے کی بات آئے گی، وہاں ہم فرملی کہیں گے کہ نہیں۔ جیسے بچہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے اسی چیز کے بارے میں جاننا ہے جو اس کے لیے صحیح نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یعنی کہ آپ اس کے بارے میں کیوریس ہو، آپ کو اس کے بارے میں جاننے کا خیال آ رہا ہے۔ ریفریز کیا اس کے بعد، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہماری ویلیوز یہ ہیں، ہم ان چیزوں کو اس طرح سے ایکسپلور نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ وہ ضد کرے تھے، کہیں کہ ہاں آئی نو آپ کا بہت دل کر رہا ہے، آئی نو یو فیلنگ اپسیٹ، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں بہت کیوریس ہو رہے ہو، لیکن ہماری باؤنڈری یہ ہے۔ اور بچوں کو ہیلدی نو کہنا، بچوں کو نو کہنے کی عادت ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنا کہ ہیلدی یس کہنے کی اہمیت ہے، اتنا ہی نو کہنے کی بھی اہمیت ہے۔ ان کو، وہ اگر سیڈ ہوتے ہیں تو سیڈ ہونا بھی ان کے لیے صحت مند ہے، اگر وہ روتے ہیں کسی چیز پہ تو رونا بھی ان کے لیے صحت مند ہے، کیونکہ زندگی میں ابھی آگے بہت سارے مواقع آئیں گے جب دنیا ان کے مطابق نہیں چلے گی، اور ان کو صبر کرنا ہوگا، اور ہم نے اپنے ساتھ رکھ کے ان کو ان چیزوں کے اوپر صبر کرنا سکھانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آئی ہوپ کہ سوال کے جواب مل گیا ہوگا کہ ایکنالجمنٹ ویلیڈیشن کیا ہے، اور کوئری غلط ہے یہ صحیح ہے کا کیا کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی بات کو سننا، بات کو ویلیڈیٹ کرنا اور بات کو ماننے میں بہت فرق ہے، اور یہ فرق ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حقیقت کو مختلف لوگوں کی پرسپیکٹیو سے سمجھنا ہمارے نقطہ نظر کو وسیع کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔